بھیک مانگ مانگ اللہ کی قسم بھیک مانگ مانگ کر مولوی نے قرآن کو سینے سے لگایا. تیرے در پر چھاپی لے کر, ہاتھ میں لاٹھی لے کر, ایک ایک روٹی کی بھیک مانگ کر, تیری زکات لے کر, تیرا عشر لے کر, تیرے جرم ہے قربانی لے کر, تیرے جمعہ کی جماعت میں جھولی پھیلا کر, تیرا روپیہ لے کر مولوی نے قرآن کو سینے سے لگایا. مولوی کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ آپ تو یہاں عملہ اکثر ملازم بیٹھا ہوگا, چپڑاسی کی تنخواہ بھی 20,000 سے اوپر ہوگی, چوکیدار کی تنخواہ بھی 20,000 سے اوپر ہوگی, مولوی کی تنخواہ 5,000, بڑی سے بڑی 6,000, بڑے شیخ الحدیث کی تنخواہ 10,000. لیکن خدا نے جو برکت نصیب فرمائی ہے وہ ہمارے عقل میں نہیں آتی. اللہ کی قسم مدارس کے اندر جو اللہ کا رزق اترتا ہے دنیا کی طاقت نہیں سمجھ سکتی. میں اپنی بات کر لوں, ہمارے مدرسہ جامع امدادیہ حبیب المدارس جاتی والی میں وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں, 3,000 من گندم کا سالانہ خرچہ ہے. ایک سیر بھی ہم نے کبھی قیمت نہیں دی, ہم ایک سیر کے محتاج بھی نہیں ہوئے آج تک. میں عید پر اکثر کہتا ہوں کہ آپ نئی گندم کھا رہے ہیں, ہمارے طلباء ابھی پرانی گندم کھا رہے ہیں. تو یہ خدا ہے رزاق. کون ہے رزاق؟ کون ہے؟ زور سے کہو اللہ. زور سے رزاق کون ہے؟ اللہ. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. تو دین کا کام چلتا رہے گا. قرآن ہے تو قرآن ہم نے اتارا ہے. قرآن کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے. کہہ دو کس نے اتارا ہے؟ اور خدا کہتا ہے ہم نے قرآن اتارا اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. کون کہتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے. یہ مولوی اللہ کے دین کا چوکیدار ہے, یہ مولوی نبی کی حدیث کا چوکیدار ہے, یہ مولوی نبی کی فقہ کا چوکیدار ہے, نبی کی شریعت کا چوکیدار ہے. ارے تیرا نکاح ہو مولوی, تیرا جنازہ ہو مولوی, تیری میت کو غسل کفن ہو مولوی, تیرا جمعہ ہو مولوی, تیری نماز ہو مولوی, تیری عید ہو مولوی, تیرا سارے دین کو سنبھالا تو مولوی نے ہوا ہے نا, مولوی نے سنبھالا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بہشتی حدیث میں آتا ہے, وہاں سے بات آگے چلی تھی. اللہ فرمائیں گے بہشتیوں مانگو کیا مانگنا ہے, بہشتیوں مانگو کیا مانگنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سارے لوگ بہشت میں علماء کے پاس جائیں گے, علماء کے پاس جائیں گے کہ علماء کرام بتاؤ اللہ سے کیا مانگے. حدیث شریف میں آتا ہے علماء بتائیں کیا کہیں گے, اللہ سے عرض کرو اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما دے, اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما دے. راضی تو ہو گیا, بہشت میں پہنچا تو دیا, اب اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما دے. تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اپنے تمام پردے ہٹا دے گا, تمام پردے, صرف ایک پردہ جلال کا باقی رکھے گا, اور تمام بہشتی مقام مزید بہشت کے اندر اللہ کی زیارت کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہہ دو, اللہ کی زیارت کریں گے. اور خیال کرنا یہ مقام اللہ نبی کو دنیا میں عطا کرتا ہے, نبی دنیا میں خدا کی زیارت کرتا ہے. خیال کرنا وہ مقام نبی کا اپنا ہے. کبھی موقع ملا بتاؤں گا کہ نبی کا مقام کیا ہے, اور نبوت عقل سے بھی معاملہ ہے. خیال کرنا ساری دنیا پر بحث کرنا, میرے نبی محمد پر بحث نہ کرنا, اپنا ایمان پر بات کرو. تیری عقل سے نبی کا مقام اوپر ہے. تیری زندگی, تیری موت, تیری قبر, تیرا کھانا پینا, تیری شادی بیاہ, تیرا سونا جاگنا, یہ تیری بشریت ہے. میرا محمد اس سے ماورا ہے. خیال کرنا اس سے ماورا ہے. حدیث میں آتا ہے علماء بیٹھے, آقا سو جاتے, خراٹے لے رہے ہوتے, نیند آ جاتی, اٹھتے, اما عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا وضو نہیں فرماتے, مصلی پر نماز شروع کر دیتے. اما عائشہ پوچھتی محبوب آپ سو رہے تھے, خراٹے لے رہے تھے, نیند تھی. میرے آقا فرماتے صدیقہ میری امت کو بتا دو کہ میں محمد عربی جب سوتا ہوں میری آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل نہیں سوتا. نبی کی نیند کے اندر نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ نبوت کا مقام ہے. یہ کیا ہے بابا؟ یہ نبی کا مقام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح ہمیں جنت میں زیارت نصیب ہوگی, دنیا میں اللہ نبی کو زیارت نصیب فرما دے.
اب سارے بہشتی علماء بتائیں گے کہ اللہ سے عرض کرو کہ اللہ تو راضی ہو جا، آخری بات اللہ تو راضی ہو جا۔ بہشتی کہیں گے اللہ تو راضی ہو جا، پھر کہیں گے اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، ایک جلال کا پردہ باقی ہوگا، اور پھر کیا فرمائیں گے؟ اے نبی محمد تشریف لائیں، اور تمام بہشتیوں کو سورۃ یاسین سنوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین پڑھیں گے اور ہم بہشتی جنت میں سنیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، تو کہہ دو، یقین سے کہہ دو، ایمان سے کہہ دو، ہم اپنے نبی سے سورۃ یاسین سنیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خود سورۃ الرحمن پڑھیں گے، اللہ اپنی کلام سورۃ الرحمن خود پڑھیں گے، اور تمام بہشتی اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے سنیں گے جس طرح خدا کی شان ہے۔ تو یاد رکھیے یہ قرآن بھی رہے گا، قرآن والے بھی رہیں گے۔ علاقے والوں، مسجد کی خدمت کرنے والوں، اس نظام کو چلانے والوں، اور مولانا عبید اللہ مبارک ہوں، آپ نے اس مسجد میں استادی مولانا حضور صاحب برکاتہ عالیہ کے بڑھاپے کے بعد ہماری اس مسجد کو آپ نے آباد بھی کیا ہے، آج قرآن و سنت سے آباد ہوا ہے۔ استادی بھی کتنا خوش ہوں گے، ہم بھی کتنا خوش ہوں گے، علاقے والے بھی کتنا خوش ہوں گے۔ دعا ہے اللہ ہمارے عزیز مولانا عبید اللہ صاحب اور استادی مولانا حضور صاحب برکاتہ عالیہ اور ہمارے اس پورے ماحول کی خدمت کرنے والے حضرات، مسجد کی خدمت کرنے والے حضرات، انشاءاللہ ان قریب اللہ توفیق دے گا ایک درس گاہ ہم بنائیں گے، اور اس درس گاہ میں ہم حافظ قرآن کی پوری کلاس لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس منصوبے کو مزید کامیابی نصیب فرمائے گا۔ میں قلبی طور پر ان بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہماری یہ حاضری بھی خیال کرنا یہ بیکار نہیں جائے گی۔ ہم جمعہ پر بھی آئے ہیں، یہ بھی شان ہے، ہم قرآن کی مجلس میں آئے ہیں، یہ بھی شان ہے۔ اللہ اس کے صدقے ہماری اولادوں کو بھی قرآن نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے ہمارا آنا بہشت کا سامان بنائے گا۔ معاف کرنا، میں نے جا کر جمعہ پڑھانا ہے۔ وآخر دعوانا